سورہ نمل پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 87۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے گھبرا جائیں گے، الا من شاء اللہ، ما سوا ان کے جن کو اللہ چاہے، وَكُلٌّ، اور سبھی، اتوہ، آئیں گے اس کی بارگاہ میں، داخرین، عاجزی سے۔ اب اس آیہ کریمہ میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے قیامت کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس منظر کو بیان کیا۔ اس آیا پر بہت سے اقوال ہیں کہ سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا، سور کی ماہیت کیا ہوگی، اور آیا سور خلق ہو چکا ہے یا نہیں ہوا۔ سور کے لفظ کا لغوی معنی ہے نر سنگا، اور اصطلاح میں یہ ایک سینگ کی مثل یا سینگ کی وضع کی چیز ہے کہ جس کے اندر پھونک مار کر پھونکا جائے گا۔ اس کا حجم کتنا بڑا ہے، ماہیت کیا ہے، اس پر مفسرین کرام نے بہت سے اقوال نقل کیے۔ کہا گیا کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، کہ زمین سے آسمان تک جتنی جو خلا ہے اتنی اس کی چوڑائی ہے۔ کسی نے کہا 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، کسی نے کہا 4 مرتبہ، لیکن جمہور مفسرین کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ سور صرف 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی بار قیامت کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی مرویات میں سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت عالم یہ ہوگا کہ لوگ چڑیوں کی مانند ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ تیز ترار، کوئی نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گا اور برائی کو برائی نہیں سمجھے گا۔ پھر ابلیس کسی بحث میں آئے گا اور لوگوں کو آ کر کہے گا کیا تم میری بات نہیں مانتے؟ لوگ کہیں گے کیوں نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں تمہاری بات، بتاؤ کیا کہتے ہو۔ وہ سارے لوگوں کو بت پرستی پر لگا دے گا، یہاں تک کہ کائنات میں ایک بندہ بھی توحید پرست نہیں ہوگا۔ سارے لوگ بت پرستی میں لگ جائیں گے۔
لوگوں کی زندگی عیش و عشرت والی ہوگی، لوگوں کے پاس دولت ہوگی، مال ہوگا، اور عیش دنیا میں لوگ مصروف ہوں گے. پھر اچانک سور پھونک دیا جائے گا، ایک چیخ ہوگی، اس چیخ کے آتے ہی لوگ گھبرا جائیں گے، اور پھر ایک دم کائنات ختم ہو جائے. یہ پہلا سور جو پھونکا جائے. پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا. پہلے اور بعد والے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا. اب جب دوسرا پھونکا جائے گا تو اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ شبنم کی طرح ایک پھوار چلائیں گے، اس پھوار سے لوگ اگنا شروع ہو جائیں گے. اور آقا کریم فرماتے ہیں انسانوں کی ہر چیز گل سڑ جائے گی ماں سوائے ایک دم کی ہڈی کے، یعنی ریڑھ کا جو آخری کنارہ ہے نا نیچے کو، یہ کنارہ سلامت رہے گا. یہ 1000 سال بھی اگر قبر میں گزر جائیں تو یہ گلے سڑے گا نہیں، باقی سارا جسم گل سڑ جائے گا، لیکن ریڑھ کا یہ آخری حصہ سلامت رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسی حصے کو حکم دیں گے تو وہی جسم بن جائے گا. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے اور اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر معاشر کی طرف چل پڑیں گے. 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں زندگی سے کیسے لطف اٹھاؤں. حضور فرماتے ہیں میں زندگی سے کیسے لطف اٹھاؤں، جبکہ سور پھونکنے والے نے سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں آسمان کی طرف ہیں، اور اس نے اپنا چہرہ ایک سمت ڈلکایا ہوا ہے، یعنی اپنی پیشانی کو ایک سمت کر کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور انتظار میں ہے کہ کب رب حکم دے تو میں پھونک دوں. اتنی تاخیر بھی نہیں ہوگی حکم رب میں کہ وہ جائے سور اٹھائے اور منہ کے ساتھ لگائے، نہیں. جب سے اسرافیل پیدا ہوئے ہیں اس دن سے سور اپنے منہ میں لے کر کھڑے اور نگاہیں آسمان کی طرف لگائی ہوئی. رب حکم دے گا ایک لمحے میں وہ سور کو پھونک دیں گے اور کائنات ختم ہو جائے گی. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں ہم صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو سور کا تذکرہ ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسرافیل اپنے منہ میں لے کر کھڑے ہیں اور ان کے دائیں طرف جبریل امین اور بائیں طرف میکائیل کھڑے ہیں. یہ دونوں مقرب فرشتے ان کے پاس کھڑے ہیں اور وہ انتظار میں ہیں اللہ کے حکم کا کہ کب رب حکم دے تو میں یہ پھونک دوں. اب اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں تمہیں یہ یاد نہیں ہے اس دن کو تم یاد کیوں نہیں کرتے کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور زمین و آسمان والے سبھی گھبرا جائیں گے، سب کے سب گھبرا جائیں گے. ہاں الا من شاء اللہ، مگر وہی بچے گا جسے اللہ چاہے گا. اب اللہ کس کس کو چاہے گا؟ کچھ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ صرف جناب موسیٰ کے لیے حکم ہے
کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں، اب اللہ انہیں دوبارہ بے ہوش نہیں کرے گا۔ تو یہ استثناء جو ہے یہ صرف جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کچھ مفسرین کے یہ اقوال ہیں، کچھ مفسرین کرام نے کہا کہ یہ شہداء کے لیے ہے۔ کیوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عرش کے نیچے شہداء اپنی تلواریں لٹکا کر کھڑے ہیں، اور اللہ تعالی عز و جل انہیں دوبارہ بے ہوش نہیں کرے گا۔ کچھ مفسرین کرام نے کہا کہ یہ حکم تمام انبیاء کے لیے ہے، کچھ نے کہا کہ یہ حکم جو ہے وہ حاملین عرش اور 4 مقرب فرشتوں کے لیے ہے، کچھ نے کہا یہ اہل جنت کے لیے ہے۔ اور علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے آخری قول یہ نقل کیا، وہ فرماتے ہیں اللہ جن کو چاہے گا، ان جن کو چاہے گا اللہ سور کی وحشت سے محفوظ رکھے گا، وہ ہیں انبیاء، اہل جنت، حاملین عرش، شہداء اور 4 مقرب فرشتے۔ الا ماشاء اللہ کے اندر استثناء ان کا ہے کہ یہ لوگ سلامت رہیں گے، باقی کوئی سلامت نہیں رہے گا۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اس سے پہلے سرکار فرماتے ہیں میں بھی بے ہوش ہوں گا، اور جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ جل سبحانہ و تعالی جن کو چاہیں گے وہ اس سے محفوظ رہیں گے، الا ماشاء اللہ، مگر اللہ جن کو چاہے گا وہ محفوظ رہیں گے اس وحشت سے۔ لیکن یہ وحشت ایسی ہوگی کہ اگر آپ زندگی نے ساتھ دیا تو پارہ نمبر 30 میں جب ہم پہنچیں گے تو جب سور پھونکا جائے گا تو مائیں بچے پھینک جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، جانور جو حامل ہوں گے وہ اپنے بچے گرا دیں گے، اور گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، آسمان ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، پہاڑ تنی ہوئی روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، اور تمام ذی روح اشیاء پر موت طاری ہو جائے گی۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر ایک چیز گھبرا جائے گی۔ تو جو خالق ایک سور کی آواز سے یہ عالم بنا سکتا ہے، کیا اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل ہے؟ اللہ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور پھر سنو، کل اتوہ داخرین، سبھی کے سبھی عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، کوئی اکڑ نہیں سکے گا، کوئی کہہ نہیں سکے گا میں نہیں جاتا، کسی میں یہ جرأت اور انکار کی جسارت نہیں ہوگی، اور اس دن کسی کو اپنے کسی عمل پر ناز بھی نہیں ہوگا۔ عاجزی کے ساتھ سبھی چلیں گے اور سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور جاتے ہوئے وحشت کا عالم یہ ہوگا، گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا کہ میدان محشر کی جانب چلتے ہوئے قدم بار بار رکیں گے، اور ہر کوئی سوچ رہا ہوگا اتنی بڑی بارگاہ میں حاضری چلا ہوں، وہاں جواب دہی سے کیسے گزروں گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق آتا ہے
کہ جب اذان شروع ہوتی اور نماز کے لیے آپ وضو فرمانے لگتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سارا جسم پیلا پڑ جاتا۔ آپ کے اصحاب نے پوچھا امام یہ کیا ہے؟ فرمایا تم جانتے نہیں ہو کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائے۔ اللہ، اب یہ ہے ایک کہ جب رب کائنات سامنے نہیں ہے ہماری نگاہوں کے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہمارے اندر ابھی وہ ہمت نہیں ہے، اور میدان معاشر میں جب منظر کیا ہوگا کہ رب سامنے ہوگا، پھر دیکھو کیا عالم ہوگا۔ وہاں تھر تھر کام رہے ہوں گے غوث قطب ابدال، اولیاء صالحین، محدثین و علماء، فقراء، وہاں تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں آکڑنے والوں، دنیا میں تکبر و غرور کرنے والوں، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں، ایک بات یاد رکھو، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تم اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، اور تم میں سے ہر کوئی عاجزی سے آئے گا۔ تو جو رب یہ کام کر سکتا ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل ہے؟ اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ہاں یہ یاد رکھو کہ اس دن کو جس دن سور میں پھونکا جائے گا، پھونکنے والا تیار کھڑا ہے، کسی لمحے بھی یہ پھونک آ سکتی ہے، کسی لمحے بھی حکم جاری ہو سکتا ہے، کوئی گھڑی بھی اللہ کے حکم کی گھڑی بن سکتی ہے۔ اس لیے تو میرے آقا کریم نے فرمایا نا کہ میں زندگی سے کیسے لطف اٹھا سکتا ہوں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا منہ میں سور لے کر کھڑا ہے۔ تو جب وہ منہ میں لے کر تیار کھڑا ہے تو پھر زندگی سے لطف کیسا، پھر عیش و عشرت کیسی، پھر رب کو بھولنا کیسا، پھر زندگی پر بھروسہ کیسا۔ اسی لیے تو کسی دانش مند نے کہا تھا نا کہ جس چیز کی بالکل کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ زندگی ہے، اور جس کی کنفرم گارنٹی ہے وہ موت ہے۔ موت کی گارنٹی ہے کہ اس نے آنا ہے، اور زندگی کتنی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ جس نے سور پھونکنا ہے وہ تیار کھڑا ہے۔ اس لیے آقا کریم نے فرمایا زندگی سے کیسے میں لطف اٹھا سکتا ہوں جبکہ یہ کام کرنے والا تیار کھڑا ہے، اور اس نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں اور کان آسمان کی طرف لگائے ہوئے ہیں، کب اس کا رب حکم دے اور وہ حکم کی تعمیل کرے۔ تو اس لیے اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کو یاد رکھو جس دن سور میں پھونکا جائے گا، پھر زمین و آسمانوں والے سبھی گھبرا جائیں گے، اور پھر گھبراہٹ سے وہی بچے گا جسے اللہ چاہے گا، اور اللہ کن کو چاہے گا وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، ملائکہ مقربین ہیں، اہل جنت ہیں، یہ بچ جائیں گے، باقی سبھی پر گھبراہٹ طاری ہو۔ دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔